گزشتہ روز ایک پوسٹ میں نے یہ بات شیئر کی کہ سجدہ شکر کے حوالے سے عام طور پر جو یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جیت کے بعد کھلاڑی کھیل کے میدان میں سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصلاح طلب ہے، کیونکہ صحابہ میں بھی کھیل کے مقابلے ہوتے تھے، ہار جیت ہوتی تھی۔ جیتنے والا یوں نہیں کرتا تھا کہ جیت کے اعلان کے ساتھ یا جیت جانے کے بعد فوراً سجدے میں گر جائے۔ ہمیں اپنی اس ادا پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اپلوڈ ہونے کی دیر تھی کہ سب مخالفت میں کود پڑے بغیر سوچے سمجھے کہ ہاں واقعی اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، یہ پہلو تو بڑا اگنور ہو رہا ہے، جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ فرض نمازوں تک کا خیال نہیں ہوتا اور یہ سجدہ کل ایمان سمجھ لیا گیا ہے اور اس کا مظاہرہ عمل صالح کی اخیر ہو گیا ہے۔ یعنی ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی نجات خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں، یہ کر لیا تو بس جی بلاد کفر میں سجدہ اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ یہ ہماری سوچ ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ صحابہ کے بھی مقابلے ہوتے تھے، جیتنے والا فوراً سجدے میں نہیں گر جاتا تھا، اور ان کے عمل سے بہتر کس کا عمل ہو سکتا ہے کہ جن کے مثل ایمان کا اللہ نے حکم دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ البقرہ۔ پھر اگر وہ ایمان لائیں جیسا تم یعنی صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پا گئے۔ میرے کہنے کا مقصد تو بس یہ ہے کہ ہم اس پہلو پر غور کریں کہ جو چیز ہمارے ہاں مقبولیت عامہ پا چکی ہے وہ محمود و مرغوب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب شریعت کی بات آ جائے تو پھر ٹرینڈ، مثال، رواج یا دل کو بھلا لگنے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ویسے یہ دیکھنے کو بڑا ہی اچھا پسندیدہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح اس پر عزیمت اختیار کی جا رہی ہے، اور یہ تو چلیں ایک نیزہ بازی یا مباح، مسنون یا حلال کھیل ہے، لیکن عام طور پر اس کا بھی خیال نہیں ہوتا، بلکہ ہر لہو و لعب، لغو، باطل، حرام، ناجائز ایکٹیویٹیز کے آغاز پر بسم اللہ کا نام لے کر افتتاح، اور انجام پر یا جیت کے اعلان پر نعرہ تکبیر اور سجدہ شکر۔ اب خود غور کیجئے اپنی ان اداؤں پر۔ ایک طرف جس طرح سجدہ شکر پر عزیمت اور استقامت کی جا رہی ہے، دوسری طرف فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور حرام پر اللہ کا نام، یہ کون سا شکر ہے؟ بعض نے ایک حدیث بھی شیئر کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کا عمل کہ کانا اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ عمومی حالت ہے، خاص کھیل کا میدان نہیں، کیونکہ صحابہ نے اس کا اطلاق کھیل پر نہیں کیا تھا۔ چلیں آپ اس کو عموم میں بھی رکھیں تو اس کو عزیمت، استقامت اور استحباب پر تو نہ لے جائیں، شدت اختیار تو نہ کریں۔ اگر کوئی صحابہ کے عمل کا حوالہ دیتا ہے تو اس آپشن کو بھی اوپن رکھیں، نہ کہ اس پر تنقید، اس کی تردید اور فتوے بازی، جبکہ میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، حلال حرام جائز ناجائز کی تو بات ہی نہیں کی، اس کو بھی عموم میں ہی رکھا اور صحابہ کے عمل کو بطور حوالہ پیش کیا۔ یاد رکھیں کہ صحابہ ہم سے زیادہ سنت پر عمل کرنے میں حریص تھے، ہم سے زیادہ متبع سنت تھے۔ آپ جس سجدہ شکر کا حوالہ دیتے ہیں، صحابہ کو اس کا علم تھا اور آپ کے ساتھ وہ اس مثال میں شریک بھی تھے، لیکن کھیل کے میدان میں وہ ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو پھر تعارض کیا ہے، فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ اختلاف کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ ایمان بڑھانے اور عمل مضبوط کرنے کے لیے کھیلتے، اور آج کے مسلمان نے کھیل کو ہی ایمان اور عمل بنا لیا، جہاد کا درجہ دے دیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نیزہ بازی سمیت حلال، مسنون، مباح کھیل ایمان میں اضافے اور عمل صالح کا سبب بنتے ہیں، مگر ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتی ہے۔ ہارنے والا بھی عمل کرنے والا ہے، ایمان بڑھانے والا ہے، اور جیتنے والا بھی۔ سجدہ ہار جیت پر نہیں ہے، خوشی اور غمی دونوں پہ ہے۔
اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پھر جس طرح سجدہ شکر ہے سجدہ غم بھی ہے، بلکہ زیادہ ہے، کیونکہ جہاں یہ ہے کہ اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا، وہیں یہ بھی حدیث حذیفہ میں ابو داؤد میں ہے، حسن حدیث ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، یا جیسے ایک دوسری ہے کہ فازیا الی الصلاۃ، جب بھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، کوئی غم زدہ واقعہ پیش آتا، تو آپ نماز کا رخ کرتے، نماز پڑھتے. اور اسی طرح ارحنا یا بلال، تو ہر حالت میں شکر اور ہر حالت میں ذکر نماز ہے. اور جہاں تک رہی کہ شدید مخالفت اور تنقید، تو میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ صرف ایک پوسٹ کا نہیں ہے، وجہ صرف سجدہ شکر نہیں ہے، درد، چیخیں، شور تو اس عقیدہ توحید پر ہے جو ان سے برداشت نہیں ہوتا. اکثر مخالفت کرنے والے وہ ہیں جنہیں یا علی مدد سے روکا، اس سے منع کیا، تو اب انہوں نے اس سجدے کا ایشو کھڑا کر دیا. حالانکہ یہ بھی ایک اصلاحی پیغام ہے، غور طلب میسیج ہے، اور کوئی فتوی بازی نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک فضیلت والے عمل کی ترغیب ہے، صحابہ کے عمل کی مثال ہے. دیٹس اٹ.